یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 96. 29th of March 1991, revised in Houston's North Jamaat Khana. یا علی مدد. مومنوں، بہت برسوں کے بعد ہیوسٹن کی ملاقات میری ہوئی، اور آج میں پہلی وائز آپ کے اس جماعت خانے سے شروع کرتا ہوں. آپ جماعت کا دیدار کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ جو جماعت ہے اس کا درجہ پیر کی طرح ہوتا ہے، اور جماعت مائی باپ ہے. جماعت کی عزت اور جماعت کا لحاظ بہت ہونا چاہیے. ہم اپنی دعا کے اندر چوتھا پارٹ، جس کو میں چوتھی رکعت کہتا ہوں، 3 وقت ہم روز پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک، وہ لوگ کہ تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی ہے، رسول اللہ کو خدا فرماتا ہے یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے. بیعت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، اور جو آدمی بیعت کرتا تھا اس کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا. پھر خدا کہتا ہے فَمَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، جنہوں نے بیعت کر کے توڑ دی، انہوں نے خود کے ساتھ فریب کیا، دھوکہ کیا. وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے اس ایگریمنٹ کو، یعنی کہ بیعت کو وفا کیا، پورا کیا، فَسَيُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا، ان کے لیے خدا تعالیٰ فرمایا میں نے بہت اچھا اجر رکھا ہے. اجر کہتے ہیں فائدہ، بخشش. دینداروں، یہ 3 وقت ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس بات کا خیال کیا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ نبی کریم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے پہلے 13 برس تو بہت دکھ اٹھائے. نبوت کے پہلے جو 12-13 سال تھے، اور اس میں بھی خاص طور پہ شروعات کے 3-4 برس سخت اذیتیں اور دکھ اٹھائے. نبی کریم کے گھرانے والے ہی ان کے دشمن ہو گئے. تھوڑے سے لوگ جو مسلمان بنے بھی تو ان کے اندر ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے آ کے نبی کی بیعت کی. بیعت کا مطلب ہوتا ہے اقرار کرنا، وعدہ کرنا. وہ لوگ نبی کی بیعت کرنے کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن وہ اپنے دوستوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر بیٹھ کے ٹھٹھا مخول کرتے تھے. کہتے تھے ہم تو یہ دیکھنے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یعنی منافق جو تھے، منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو ادھر بھی ہوئے ادھر بھی ہوئے. یہ لفظ نکلا ہے نفاق سے. آپ میں سے اردو جاننے والے بہت سے ہیں. نفاق کا مطلب جہاں ایگریمنٹ نہ ہوئے، جہاں محبت نہ ہوئے، اتفاق نہ ہوئے، صلاح مشورہ نہ ہوئے، یعنی یونٹی نہ ہوئے، پیس نہ ہوئے، اس کو کہتے ہیں نفاق. اور اس کا اپوزٹ ہے اتفاق. تو نفاق کرنے والے کو منافق کہتے ہیں.
منافق کا مطلب ہے کہ جو ظاہر میں آپ کے ساتھ ہوئے اور باطن میں آپ کا دشمن ہوئے. منافقین وہ تھے کہ جو ظاہر میں مسلمان تھے اور ادھر آ کے نماز بھی پڑھتے تھے، مگر کافر و مشرکین کے اندر جا کے وہ لوگ کہتے تھے ہم تو محض دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے ان کو اچھی طرح سے سرزنش کی ہے. یہ منافقین اسلام کے دشمن تھے. اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے حقیقت میں انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے. اللہ نے سوری معاف کرنا، بوڑھا ہو رہا ہوں ابھی. اے نبی، تیرے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی انہوں نے خدا کے ساتھ بیعت کی ہے، کیونکہ تو میرا نبی ہے. تیری فرمان برداری ہے، وہ میری فرمان برداری ہے. ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں اپنی دعا کے اندر، اور وہ یہ ہے، ہمارے دوسرے پارٹ کے اندر ہے، اے ایمان لانے والوں، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہو، یعنی تم راضی خوشی سے آئے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، خدا کی تابع داری کرو، اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، اور رسول کی تابع داری کرو. واطیعوا الرسول، وہ یہاں رکھ کے تیسری ایک اور اعلیٰ چیز اس کے اندر ہے، واولی الامر منکم، تمہارے اندر، تمہارے ہاں، تم میں سے جو امر کرنے کا حقدار ہے، حکم کرنے کا حقدار ہے، اس کی تم تابعداری کرو. اللہ آنکھ سے دکھتا نہیں، اللہ کو کچھ کہو وہ سنتا ہے، مگر وہ جو کہتا ہے ہم نہیں سنتے، ہماری اس لائق نہیں ہے. محمد رسول اللہ کو 1400 سال ہو گئے، یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے. اب ہم کو محمد سے کچھ پوچھنا ہوئے تو کہاں جانے؟ لیکن تیسری چیز ہمارے ہاں موجود ہے، اور وہ ہے حاضر ایمان. یہ وہی اولی الامر ہے کہ جس کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور بسا اوقات قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے اس کو نور کہا ہے کہ جو زمین پہ بھیجا گیا ہے. خدا نے تین کو، خود کو، محمد کو اور امام کو، اولی الامر کو ایک لائن میں کھڑا کیا ہے. یعنی خدا کی تابع داری جو ہے وہ محمد کی تابع داری اور اولی الامر حضرت امام کی تابع داری، یہ ایکول چیزیں ہیں. اگر ہم حضرت امام کی تابع داری کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی تابع داری ہے. ہم اسماعیلی لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو نور خدا تعالیٰ کا علی اور نبی میں تھا وہی نور ہمارے حضرت امام کے اندر ہے. تو یہ منافقین جو تھے جب وہ مسلمان ہوئے، مشرکین تھے وہ نا، ادھر آ کے کلمہ پڑھا، مسلمان بن گئے. آپ کو دیکھا ہے عرب لوگ لمبا چوکا پہنتے ہیں، بڑی بڑی آستینیں ہوتی ہیں، اور آستینیں جب یہ سال ہاتھ لمبا کرتے ہیں تو آستین ہاتھ کو چھپا لیتی ہے، ہاتھ اندر چھپ جاتے ہیں. یہ عربی لباس ہے. جب نماز ہوتی تھی، رسول اکرم نماز پڑھاتے تھے تو یہ منافقین چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا کے، مٹی کی مورتیاں بناتے تھے. وہاں لکڑی بڑی مہنگی ہے، درخت نہیں ہے. مٹی کی مورتیاں بنا کے وہ اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے، آستین کے اندر چھپ جاتی تھی. اور نبی کریم جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھ لیتے تھے. ایک دن ایسا ہوا درمیان نماز کے وہی نازل ہوئی کہ اے محمد اپنے ہاتھ کھلے چھوڑ دو. تو حضور نے جیسے ہی ہاتھ کھلے چھوڑے، یعنی سائڈ میں ہاتھ رکھے، جیسے شیعہ پڑھتے ہیں، سنی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، شیعہ ہاتھ سیدھا رکھتے ہیں کیونکہ یہ آخری چیز تھی حکم کے اندر. تو جو ہی حضور نے ہاتھ چھوڑے، بہت سے منافقین کے ہاتھوں میں سے وہ جو پتلے تھے، چھوٹے چھوٹے مورتیاں جو تھیں، وہ ٹپا ٹپ گرنے لگیں.
کھلے ہو گئے. یہ لوگ کیوں مورتیاں لاتے تھے؟ کہ جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو مورتی کو رکھ کے سجدہ کرتے تھے، اس لیے ان کو منافقین کہا گیا. منافقین کے لیے خدا تعالیٰ نے بہت سی آیتیں اتاری ہیں اور منافقین کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے، کیونکہ وہ فریبی ہیں، وہ دغاباز ہیں، ان کی زبان جدی ہے، ان کا دل جدا ہے. اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کو بہت کنڈیم کیا ہے. یا اس طرف یا اس طرف ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، اگر خدا نہیں چاہیے مشرک بن جاؤ. مگر نبی فرمایا کرتے تھے منافق نہ بنو. ہمارے اماموں نے اس بات کے اوپر بہت کچھ زور دیا ہے. نبی کریم کی جو بیعت کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ پرومس کرتا ہے کہ میں تیرا تابعدار رہوں گا، تیرے حکم کے اندر رہوں گا، اور پھر اگر وہ بیعت کر کے اس کا حکم نہ مانے تو خدا تعالیٰ نے اس کو جہنم کی بشارت دی ہے کہ اس کی زندگی جہنم میں جائے گی. اسلام دنیا کا سچے میں سچا مذہب ہے. حقیقت میں اسلام دین ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک چلا. ہر نبی جو کچھ بھی وہ سکھاتے رہے وہ اسلام ہی تھا. نبی کریم فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں میں میرا ہی نور تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی مسلمان تھا، ہر نبی نے اسلام ہی سکھایا. اسلام اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا جو دین ہے وہ اسلام ہے. ایک خدا وحدہ لا شریک کو ماننا، اس کے بھیجے ہوئے فرمان جن کو ہم کتابیں کہتے ہیں ان کو ماننا، اس کے مقرر کیے ہوئے نبیوں کو قبول کرنا اور ان کے حکم پہ چلنا، یہ دین اسلام ہے. اسلام دین ہر نبی کا دین تھا، اور جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا خدا نے نئے نئے نبی بھیجے. اس طرح سے 1,24,000 124,000 نبی آئے دنیا میں. ہر زمانے کے اندر خدا تعالیٰ نے فرمان کیا ہے کہ میں نے اپنے نبی بھیجے اور ہر ملک میں بھیجے، ہر قوم کے اندر بھیجے. کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی ہم کو خدا کا میسج نہیں ملا. ہمارے چوگڑیے میں ایک پاٹ ہے، یار متا کوئی آنکھیں تس دن ویراتا موجیو متا سیا نہ سو. سندھی زبان ہے. اے میرے دوستو، اس دن یعنی حساب کتاب کے دن تم ایسا نہیں کہہ سکو گے کہ میں نے تو یہ نہیں سنا تھا. یہی بات اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ میں نے ہر قوم کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر زمانے کے اندر راہبروں کو بھیجا تاکہ وہ تم کو ہدایت کرتے رہیں. تو تم خدا کے حضور میں جب آؤ گے تو تم نہیں کہہ سکو گے کہ خدایا مجھے معلوم نہیں تھا، کیونکہ ہر زمانے کے اندر ہر نبیوں نے اپنے ہاتھ کے نیچے کچھ معلم، کچھ عامل، کوئی مشنری، کوئی پنڈت، کوئی برہمن، کوئی دائی، ان لوگوں کو مقرر کیا اور گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں خدا تعالیٰ کی حکم کے انہوں نے اشاعت کی. ہم اسماعیلی لوگ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہر زمانے کے اندر ہمارا امام ہمارے ساتھ ہمارے اندر موجود رہا، اور آپ میں سے ہم جتنے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب نے اپنے حضرت امام کو کبھی 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 10 دفعہ دیکھا ہے. ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ جنہوں نے 1000 سال سے حضرت امام کا دیدار نہیں کیا. چین میں، روس میں، افغانستان میں، دوسرے بہت سے ممالک ہیں کہ جہاں لگ بھگ 2 کروڑ اسماعیلی ہیں، انہوں نے 1000 سال سے حضرت امام کا دیدار نہیں کیا، مگر ان کو ہدایت ملتی رہی مکھیوں کی معرفت سے، دائیوں کی معرفت سے، امام کی طرف سے جو آدمی بھیجے جاتے رہے ان کو دعوت ملتی رہی اور ان کا ایمان سلامت رہا. حضرت امام کے دیدار کے، ظاہری دیدار کے بغیر بھی ہمارے ان بھائیوں نے 1000 سال ہوا اپنے اسماعیلی مذہب کے اوپر قائم رہے، پکے رہے. ان کے اوپر بڑے بڑے دکھ پڑے،
ان کے اوپر بڑے بڑے ظلم ہوئے. اس زمانے کی حکومتوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. ماں اور باپ کے سامنے 6 مہینے کے بچے کو ایسا اوپر پھینک کے نیچے تلوار رکھے, 2 آدمی پکڑ کے وہ 2 ٹکڑے ہو جائے. اپنے اسماعیلیوں کو پکڑ کے, دائیوں مکھیوں کو پکڑ کے پاؤں باندھ کے درختوں کے ساتھ لٹکایا گیا ہے. ایسے ایک درخت کے اوپر پڑی ہوئی ہڈیوں کو میں نے دیکھا ہے. 20 بعد بالا میں کہ جو کرمان کے علاقے کے اندر ہے, جب میں گیا مکھی کامڑیا مجھ کو یہ دکھانے لے کے گئے. درخت کے اوپر ہڈیاں سفید ہو گئی ہیں. ایک اچھے اسماعیلی دائی کو پاؤں سے باندھ کے, ہاتھ باندھ کے اس کو لٹکا دیا گیا اور وہ وہی اسی طرح سے مر گیا. کپڑے گل کے چورا چور ہو گئے, گوشت سڑنے لگا, گرنے لگا, ہڈیاں چھوٹی پڑ گئیں, ہڈیاں بھی گرنے لگیں. کچھ درختوں کی ٹہنیوں میں اٹک گئی جو آج تک پڑی ہوئی ہیں. اس کو 150 سال ہو گیا ہے. ایسے ظلم اسماعیلیوں نے اٹھائے ہیں, لیکن حضرت امام کے سوا انہوں نے کبھی کسی کے سامنے عبادت کے طور پہ سر نہیں جھکایا. ماں باپ ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, ہم ان کو سلام کرنے کے لیے سر جھکاتے ہیں, وہ اور چیز ہے. عقیدت اور ایمان کی نظر کر کے کسی کو سر نہیں جھکایا, اور امام کے سوا کسی اور کے اوپر انہوں نے کبھی اعتقاد رکھا بھی نہیں. تجھے چھوڑی تجھے دوارے کہاں جاوے, یا مولا تیرا در چھوڑ کے میں اور کہاں جاؤں. کون ہے؟ بیعت تیرے سے کی ہے تو میں تو تیرا ہی ہوں. دیکھو دیندارو, حضرت امام کی جو بیعت ہے وہ اس طرح ہماری روحانی شادی ہے. یہ روحانی شادی جس طرح سے ایک لڑکی ایک لڑکا شادی کرتے ہیں, وہ نکاح کرتے ہیں. عربی زبان کے اندر نکاح کا مطلب ہے ایگریمنٹ. وہ کہتا ہے میں تیرے کو اپنی عورت کے طور پہ, بیوی کے طور پہ قبول کرتا ہوں. وہ کہتی ہے میں تجھے اپنے خاوند کے طور پہ قبول کرتی ہوں. تھرو پیرنٹس جاتے ہیں اور یہ زندگی بھر یکجان ہو جاتے ہیں. اب شادی کرنے کے بعد اگر عورت کسی غیر مرد کے پاس جائے, یا ایک مرد جس نے شادی کی وہ اپنی عورت کے سوا کسی اور عورت کے ساتھ ایسی دوستی کرے اور بیوی جیسے تعلقات اس کے ساتھ رکھے, تو اسلام کے اندر اس کو زنا کہتے ہیں. اسلام کے اندر اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے, اور زانی کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو اتنے پتھر مارو کہ وہ مر جائے. اسلام نے ہمیں بہت اچھی چیزیں سکھائی ہیں. اس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ ہمارے دل میں خلوص ہوئے, ہم پاک بنے, ظاہر میں بھی باطن میں بھی. ہمارے خیالات کے اندر کوئی بیماری کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم نے وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا ہونا چاہیے. اگر ہم نے کسی کے ساتھ کوئی بھی کام کیا ہے تو اس کے اندر دغا فریب نہیں ہونا چاہیے. نبی پاک ایک دن مدینے کی مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کے باہر نکلے. حضور کی روز عادت یہ تھی کہ نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے. کئی لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے, کچھ سوال کرتے تھے, نبی پاک جواب دیتے تھے. بہت سے لوگ یہ سننے کے لیے کہ حضور کیا فرماتے ہیں بیٹھے رہتے تھے. جن کو کام ہوتا تھا چلے جاتے تھے. اس کے بعد نبی باہر نکلتے تھے تو باہر ایک لائن لگی ہوتی تھی. یہ لائن کاہے کی ہوتی تھی؟ لوگ اپنے اپنے گھروں سے پانی کا پیالہ لے کے آتے تھے. بچے ہوتے تھے, اس میں عورتیں ہوتی تھیں, غلام ہوتے تھے. خود نہ آ سکے تو غلام, مسلمان غلام ہوتے تھے, جو کہ مسلمان ہو جانے کے بعد غلام کو غلام نہیں رکھتے تھے, آزاد کر دیتے تھے. یہ لوگ اپنے گھروں سے ان پیالوں برتنوں میں پانی لے کے آتے تھے. رسول پاک اپنا سیدھا ہاتھ, چاروں انگلیاں اس پانی میں ڈبوتے جاتے تھے لائن میں. جب یہ پہلے کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے تھے تو حضور کچھ دعا پڑھتے تھے, اور پھر یہی منہ سے آواز نہیں آتی تھی لیکن حضور کے ہونٹ ہلتے رہتے تھے, اور تمام کے پیالوں کے اندر پانی میں انگلیاں ڈالتے رہتے تھے. یہ نیاز بناتے تھے. مدینے کی عورتیں اپنے بچوں کو پلاتی تھیں, اپنے گھروں کے اندر چھانٹے دیتی تھیں.
یہ صبح کی جو نیاز پینے کی ہماری عادت ہے، یہ عادت رسول اکرم نے ڈالی ہے. مسلمان بھول گئے ہیں، ہم نہیں بھولے، اس لیے کہ ہمارے اندر حاکم بیٹھا ہے، ہمارا مالک بیٹھا ہے جو ہمیں ہدایت کرتا رہتا ہے. تو نبی کریم یہ کام پورا کر کے حضور آگے نکلے. حالانکہ گھر تو بازو میں تھے، لیکن حضور ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد ایسا گھوم کے پھر جایا کرتے تھے، یعنی تھوڑی سیر کیا کرتے تھے. ایک آدمی آیا، نبی کو سلام کی، کہتا یا نبی مجھے آپ کے ساتھ ایک سخت ضروری کام ہے، لیکن میرے پیٹ میں گڑگڑ ہو رہی ہے، مجھے حاجت لگی ہے. یا نبی آپ ادھر تھوڑی دیر ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں. حضور ٹھہر گئے. صبح کی نماز کبھی ہوتی ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے. اور حضور یہ سارا کام کاج کر لے رہے. ایسا مان لو کہ 1 گھنٹہ اور نکل گیا، 7 بجے ہوں گے، 6-7 بجے ہوں گے. نبی پاک کھڑے رہے، تسبیح ہاتھ میں تھی. یہ آدمی گھر گیا. وہ زمانے کے اندر بیت الخلا جو ہوتے تھے، یعنی واش رومز وغیرہ، تو وہ جنگل میں جایا کرتے تھے. یہ آدمی تو گھر میں گیا ہوگا شاید، ہاتھ منہ دھویا اور گھر گیا تو بچے جاگ اٹھے تھے. یہ بھول گیا کہ نبی کو میں نے وعدہ کیا ہے. کھیتوں میں چلا گیا. دوپہر قریب ہونے لگی، یعنی 10 ساڑھے 10 کا ٹائم ہو گیا. 2.5-3 گھنٹے نکل گئے. لوگ آویں جاویں، نبی کو دیکھیں، سلام کریں، یا نبی آپ یہاں کھڑے ہو، یا نبی آپ یہاں کھڑے ہو. ہاں بھائی وہ فلانے آدمی نے مجھے کہا کہ یا نبی کھڑے رہو، میں نے وعدہ کیا کہ میں کھڑا رہوں. ایک آدمی نے آیا، کہتے یا نبی وہ تو کھیتوں میں نے دیکھا اس کو. ٹھہرو، میں گھوڑے کے اوپر بیٹھا اور گیا کھیتوں میں، اور اس کو کہا بے وقوف، نبی ادھر صبح سے تیرا انتظار کرتے ہیں. اب اس کو یاد آیا، بھاگا اس کے پیچھے گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا، نبی کے پاؤں پہ گر کے ہاتھ باندھ کے کہتا یا نبی میری بہت بھول ہو گئی، میں بھول گیا گھر جا کے. رحمت للعالمین. اس کو کوئی گالی نہیں نکالی، اس کو غصہ نہیں کیا، لیکن ایک سخت چیز کہی کہ دیکھو اپنا وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے. تو وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے. یہ وعدہ صرف اللہ اور رسول یا امام کے ساتھ ہی نہیں، ارے دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہو تو یہ مومن کی نشانی ہے. میاں بیوی کا وعدہ ہے، دوست کا وعدہ ہے. بزنس کے اندر ہم لیتی دیتی کرتے ہیں، زبان دی ہے، یہ وعدہ ہے. کتنا بھی نقصان ہو جائے اپنی زبان مت پھراؤ. آپ نے وعدہ کیا کسی کو سودا کرنے کے لیے اور اب بعد میں آپ کو اس میں نقصان ہو گیا. اگر آپ جھوٹ بول لو، اپنا پرامس لے لو واپس، میں نے تو کوئی پرامس نہیں کیا تھا اور پرامس کیا ہے، اب کہتے ہو میں نے تو نہیں کیا تھا، تو آپ کے پیسے تو بچ جائیں گے، لیکن آپ کی زبان کٹ گئی، آپ کا ایمان کٹ گیا. ہماری دنیا ہمارا دین ہے، ہماری ہر سانس ہمارا دین اور مذہب ہے، ہماری عبادت ہے. ہم نے جو وعدہ کیا ہے حضرت امام کی، ہم نے بیعت کی ہوئی ہے. یہ بیعت توڑ کر ہم کسی اور کو مولا مانتے ہیں یا مولا کے درجے کا مانتے ہیں، یا اس کے سامنے جا کے ہم اپنے ایمان کی باتیں کرتے ہیں، اور جو کام مولا کرتا ہے وہ کام کوئی اور کرتا ہوئے، تو یہ تو ایک لعنت کی بات ہے. اس آدمی کا ایمان نہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ عطار 8 برس کی عمر میں، صلوات اللہ علیہ، 8 برس کی عمر میں امام بنے. ماتا سلامت جو تھی نا بہت چاہتی تھی، جان سے زیادہ پیار کرتی تھی، کیونکہ بڑی دعاؤں کے بعد ماتا سلامت کو بیٹا ہوا تھا اور بڑی مدت کے بعد ہوا تھا. ایک لہجہ بھی آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی. اب حضرت امام بن گئے، امام سلطان محمد شاہ، جماعت کے عملدار لوگ وغیرہ آویں. ہماری نظر میں امام 8 برس کا ہوئے کہ 80 برس کا ہوئے، عمر کو امام کے نور اور اس کی ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاتھ باندھ کے بوڑھے بوڑھے کھڑے ہیں. آپ نے دیکھی امام سلطان محمد شاہ کی تخت نشینے کی فوٹو، 8 برس کا امام ٹوپی پہن کے مخمل کی سوٹ پہن کے بیٹھا ہے، اور ارد گرد
80-80 बरस के बूढ़े, लंबी लंबी दाढ़ियां, हाथ बांध के सर झुकाए खड़े बैठे हैं। ये इमाम की तौकीर और इज्जत है। इमाम के पास लोग आवे, मेहमानी के पैसे रखें, नजराना रखें, ये भी कुरान शरीफ की हिदायत है। क्या मुसलमानों, जब भी तुम रसूल के पास जाओ तो कुछ नजराना रखो, फिर बात करो। हम अपने इमाम की जो मेहमानी करते हैं, ये कुरान शरीफ के ऊपर बेस की हुई चीज है। तो फिर माता सलामत वो पैसे इकट्ठे करे। कभी कभी ऐसा होता था कि मौला सोए हुए हैं तो लोग माता सलामत के पास आवे तो माता सलामत को भी नजराना रखे, तो वो पैसे माता सलामत खीसे में डाले। एक दिन मौला कहते हैं अपनी माँ को बीबी कहते थे। ये फारसी लहजा है। बीबी, मैंने सुना है कि तुम मेरे मुरीदों से मेहमानी लेती हो। कहती है, हाँ, मैं तेरी माँ हूँ। मौला कहने लगा कि ये खोजे लोग ये बड़े होशियार हैं, ये खोजे लोग बड़े व्यापारी हैं, ये कोई भी काम ऐसा सोचे समझे बगैर नहीं करते कि जहाँ इनको फायदा ना होता हो रहे। तो बोलिए, तेरा मतलब क्या है? कि मतलब ये है कि हमारे इस्माइली मजहब में ये है कि ये 1 रुपया देते हैं और 1.25 लाख रुपया लेते हैं। अभी ये 1.25 लाख रुपए में से कुछ मैं इधर देता हूँ और कुछ इनको आखिरत में मिलता है। तो तू 1 रुपया लेके उधर आखिरत में इनको इसका एवज देने का वादा करती हो। तो माता तो घबरा गई कि आखिरत की ये बोझ मैं कहाँ से लूं। तो माँ बाप हंस के कहते हैं कि ये तेरा काम नहीं। उस दिन से माता सलामत ने ये नजराना लेना बंद कर दिया। हमारे मजहब की ये ईमान की एक निशानी है कि हम हजरत इमाम को जो कुछ भी मेहमानी रखते हैं, हमारे मौला के फरमानों में भी है, गिनानों में भी है कि 1 का 1.25 लाख मिलता है और इमाम के सिवा और कोई नहीं दे सकता। अगर आप किसी को कोई दीनी हिसाब से मुर्शिद वगैरह या अपनी रूहानी बातों के लिए किसी को मानते हो और उसको देते हो, तो उसको पूछो कि मुझे 1.25 लाख दोगे? है उसकी ताकत? नूर नूर है। और जो आदमी इस किस्म के दुनिया के अंदर बहुत से निकले। आपके इस अमेरिका के अंदर कुछ बरस पहले, मैं कुछ 14-15 बरस की बात करता हूँ, मैं एक दफा न्यूयॉर्क गया। बड़े बड़े पोस्टर देखे, लाइफ साइज पोस्टर। 14 बरस का एक लड़का मोटा सा बैठा है और उसकी माँ उस लड़के की सारी सेक्रेटरी पेट का काम करती है। कोई स्वामी वगैरह का लड़का था। और अमेरिकन लोग तो बुद्धू लोग हैं, क्योंकि उनके दिलों में अमन, सुकून, शांति, पीस नहीं है। जहाँ उनको पीस मिले वो भागते हैं। उधर आके वो आराम से बैठा है, केले खाता है, पेस्ट्री खाता है, मोटा हो रहा है और बहुत उसके चेले बन गए। ये इधर आया था रजनीश, भगवान रजनीश बोलते हैं उसको। क्या हुआ? गुजर चुका है वो। 96 रोल्स रॉयस इकट्ठी की उसने, करोड़ों की दौलत इकट्ठी की। और क्या सिखाता था? उसके पूना के आश्रम के अंदर, क्या कहूँ, ये पाक जगह है, मैं अल्फाज बोल नहीं सकता, गंदी चीजें हैं। दुनिया के अंदर इस किस्म के फरेबी दगाबाज बहुत निकले। रसूलुल्लाह की वफात के बाद आज तक 32 आदमियों ने नबूवत का और इमामत का दावा किया। आखिरी ये 32वां जो था वो सूडान के अंदर मेहदी के नाम से मशहूर हुआ। उसको भी उनके आदमियों ने ही मार डाला। नबी के बाद 32 आदमियों ने खोटे दावे किए। किसी ने कहा मैं इमाम हूँ, किसी ने कहा कि मैं पीर हूँ, किसी ने कहा मैं नबी हूँ। सब धतीन खत्म हो गया। 1400 साल हुए। 1400 साल से तो पहले बहुत हुआ। हमारा इमाम हर जमाने के अंदर दावा करता रहा, मैं इमाम हूँ और हमारी इमामत कयामत तक चलेगी, चल रही है। अगर ये झूठा होता तो 1400 साल तक हजरत इमाम की इमामत न चलती। 1400 साल में 32 आदमियों ने नबूवत और इमामत के दावे किए। सब फना हो गए, मारे गए, बर्बाद हो गए, नामो निशान मिट गया, औलाद भी मिट गई। मगर इसका सिलसिला जारी है।
کیونکہ یہ سچا ہے. ایک میٹھا پاٹ ہے گنان کا. ہمارے گنان اگر اچھی طرح سے بولے جائیں تو دل میں اتر جاتے ہیں. تے دن، اس تے دن سے مطلب حساب کتاب کا دن. تے دن سامیم نے پاس تیرا وجو جی پکڑی لے جو مارو ہاتھ داسی چوں تیری. یا مولا اس یوم الحساب کے دن میرا ہاتھ پکڑ لینا، مجھے پاس بلا لینا. یہ امام کے اوپر بھروسے کی بات کر دی. 1945 میں جولائی کا مہینہ مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ داتار صلوات اللہ علیہ افریقہ میں آئے. ممباسا کے اندر ایک سینما ہال میں مسلمانوں نے ایک میٹنگ بلائی. ہزاروں مسلمان آئے. یہ میٹنگ امام سلطان محمد شاہ کے کہنے سے بلائی گئی. تمام قسم کے یہ مسلمان تھے، سنی، شیعہ، وہابی، دوسرے آبادی تھے، افریقن تھے، عرب تھے، مسکتی تھے، ایران کے لوگ تھے، انڈیا کے تھے، پاکستان کے تھے، بورے تھے، اسماعیلی تھے، اسناشری تھے. سب قوم کے سردار اور لیڈرز ادھر موجود تھے. مولانا امام سلطان محمد شاہ کھڑے ہوئے. مولا فرماتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا ہمارا ایک دن حساب لے گا. بلا شک جو مسلمان یہ بات نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں. سب نے ہاں کی. مولا فرمایا کہ اور باتیں پوچھنے سے پہلے خدا یہ پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا. تو میں آج تم کو یہ سوال کرتا ہوں کہ جب خدا یہ پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لیے اپنی زندگی میں کیا کیا، یعنی دین کی تم نے کیا خدمت کی، تو میں تمہیں پوچھتا ہوں کہ تم کیا جواب دو گے؟ یہ ملا، مولوی، عالم، فاضل، مفتی، قاضی سب بیٹھے تھے، کوئی نے کوئی جواب نہ دیا. مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ میں یہ سوال واپس کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو پوچھتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا جب یہ حساب مانگے گا اور پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا، تو آپ لوگ کیا جواب دو گے؟ سب کی گردنیں نیچے. امام سلطان محمد شاہ نے تھرڈ ٹائم کہا کہ اسماعیلی لوگ جو ہیں ان کا خیال تم دلوں میں مت کرو. ہو سکتا ہے کسی دل میں ایسا خیال آتا ہوگا کہ اسماعیلی کیا جواب دیں گے. تو حضرت امام کہتے ہیں سلطان محمد شاہ کہ تم اسماعیلیوں کا خیال نہ کرو. چھاتی مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا. آپ اس چیز کو سمجھے کہ کتنی بڑی بات امام نے کہی. عام مسلمانوں کے اندر، اور وہ بھی سب علماء تھے، لیڈرز تھے، پڑھے لکھے تھے. امام کہتے ہیں کہ اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا. واہ واہ، لاؤ تو مجھے پکڑ کے کوئی ایسا آدمی دکھاؤ تو اسلام کے کسی بھی فرقے میں سے، اپنی جماعت غیر جماعت میں، کرسچنوں میں سے، ہندوؤں میں سے، لاؤ تو ایک آدمی دکھاؤ کہ جو یہ کہے کہ اپنے مریدوں کا جوابدار میں ہوں، میں رسپانسبل ہوں قیامت کے دن. ہے کسی کی طاقت؟ کوئی کہتا ہے میں اتنا اوپر پہنچ گیا، کوئی کہتا ہے میں بڑا عابد بن گیا، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے. پیری فقیری چلاتے اور ہم لوگ جا کے مسکین بن کے اس کے پاؤں گھٹنوں کا ہاتھ لگاتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں. اس کو پوچھو کہ قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑو گے؟ سجدہ کرنا ہے تو صرف امام کے نور کے سوا اور کوئی کا حق نہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا کرتے تھے کہ دو باپ کے بیٹے مت بنو.
یا مجھے مانو یا نکل جاؤ. امام کے سوا کوئی بھی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا قیامت کے دن بھی نہیں اور اس دنیا کے اندر بھی نہیں. کراچی کے اندر ایک دفعہ امام بیت الخیال کی مہمانی میں آئے. امام کا جیسا اس کی عادت ہے ایک فرمان ہوا کہ تمہارے میں سے کسی نے نور کو دیکھا ہے؟ تو چند آدمیوں نے ہاتھ اونچے کیا. امام نے ان کو دعائیں دی. کچھ لائنوں کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا تھا, اس نے لمبا سا ہاتھ اونچا کیا, سب سے بڑا. امام نے اس کے سامنے دوسرے آدمی بیٹھے تھے, چہرہ نہیں دکھتا, تو حضور نے ذرا ایسا کر کے اس کو دیکھا اور امام سلطان شاہ نے انگلی کر کے کہا, تم نے ہاتھ اونچا کیا, کیا بلی کا بچہ دیکھا؟ بلی کا بچہ رات کو دکھے تو اس کی آنکھیں چمکتی ہیں نا. اس کا ہاتھ نیچے گر گیا کیونکہ وہ جھوٹا تھا, فریبی تھا. اس نے امام کو چھیترنا یعنی فریب دینا کی کوشش کی. امام دین و دنیا کا بادشاہ ہے, دلوں کی حالت جانتا ہے. ایسے بلی کے بچے دیکھ کر اپنے آپ کو نورانی حالت میں ظاہر کر کے ہماری جماعت میں بہت سے لوگ نکلے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, آج بھی ہیں, آپ کے امریکہ میں بھی ہیں, ہیوسٹن میں بھی ہیں, کہ جو پیری مریدی کا کام کرتے ہیں اور پیری مریدی چلاتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہمارے ہاں بائیاں نکلی, انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی, ہر زمانے کے اندر ہوتا ہے. بائیاں اس کے پاس جاتی ہیں, کشتی لے کے آنکھ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ہاں بھائی, تیرے لیے یہ حکم ہے, تیرے لیے یہ حکم ہے. کوئی بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے, تم کچھ بکرا کاٹ دو, تم کچھ گائے کاٹو, تم کچھ مرغی کاٹو. بھائی کیا بات ہے یہ؟ ایک بھگت تھا, آپ میں سے جو کراچی کے لوگ رہنے والے ہیں, کراچی جہاں آج گارڈن جماعت خانہ ہے, یہاں پرانا جماعت خانہ تھا اور اس کا یلو کلر لگایا جاتا تھا. مجھے یاد ہے وہ اس جماعت خانے کے پیچھے تھوڑا درخت وغیرہ بھی تھے. ایک بھگت صاحب تھے, 11 بجے گھر سے نکلے اپنی کوٹھڑی میں سے, کیونکہ 11 بجے تک سب مرد لوگ اپنے کام پہ چلے جاتے. میں 60 برس کی بات کرتا ہوں. گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں. بھگت صاحب کسی بھائی کے گھر جاوے, فاطمہ بھائی یاری مدد, بھگت صاحب آؤ, آؤ بیٹھو. عورتیں جو ہوتی ہیں نا دل کی کمزور ہوتی ہیں, سپرسٹیشن ہوتی ہیں. یہ سپرسٹیشس جو ہیں وہ کمزور دل ہوتے ہیں, جن کے ایمان ڈھچو پچو رہتے ہیں, بے ایمان نہیں ہوتے, مگر ان کا ایمان ہلتا رہتا ہے. عورتوں میں یہ خاصیت زیادہ ہے, مردوں میں بھی ہے. ہم اس چیز کو اعتقاد کی کمزوری کہتے ہیں. وہمی لوگ بیٹھے چائے پیے, پھر بولے فاطمہ بھائی ایک بات کہوں. ہاں بھائی صاحب کیا بات ہے؟ میرے کو مولا نے آ کے کہا کہ فاطمہ بھائی کو بولو تمہاری فیملی کے اوپر ذرا تکلیف ہے, اور عورتیں تو بیچاری بھولی ہوتی ہیں, ڈر جاتی ہیں. میرے اوپر تکلیف ہے. ہاں کچھ تکلیف ہے. تو بھگت صاحب کیا کروں, مجھے بولو نا. بس ایسا کرو, ایک مرغی کاٹو اور غریبوں مسکینوں میں بھیج دو. میں بھی دعا کروں گا, تم بھی دعا کرنا. اس طرح اس کی روزی چلتی تھی. کوئی کام نہیں تھا, بس لوگوں کے گھروں میں جا کے ناشتہ کھانا مل جائے. پھٹے ہوئے دوسرے کپڑے جب ہی ہو جائیں تو کوئی کپڑے بھی دے دے. یہ بھگت صاحب کیا کرے؟ اس کھارا در گارڈن جماعت خانے کے پیچھے ایک درخت تھا. یہ رات کو اوپر چڑھے, اپنے پاؤں باندھ کے درخت کے ساتھ نیچے لٹک جاوے. آدھا گھنٹہ 15 منٹ جتنا بن سکا وہ لٹکتا رہتا تھا اور کہتا تھا عبادت کرتا ہوں. ابھی یہ بات بنتی تھی 3 بجے 3:15 بجے. ایک دفعہ ستاڑا شروع ہوا. کوئی ایک لمبی سی عورت ہوگی, یہ بھگت صاحب بھی لٹکے ہوئے تھے, اور ایسا پوائنٹ آ گیا کہ اس کا سر اس کے سر سے ٹکرایا
عورت نے تو شور بقور مچایا, لوگ اکٹھے ہو گئے. اب اتنی جلدی سے بھگت صاحب پاؤں کھول کے نیچے اتر نہیں سکے تھے کیونکہ لٹکے ہوئے تھے نا, سر نیچے پاؤں اوپر. ٹورچیں وغیرہ ماری گئی, دیکھا ہو ارے یہ تو فلانا بھگت ہے. اس کو پکڑ کے نیچے اتارا گیا. یہ کیا بات ہے؟ کہتے میں عبادت کرتا ہوں. مولا تک بات پہنچی, مولا بہت ناراض ہوئے. یہ عبادت کا طریقہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا. اس قسم کے بہت سے گھٹینگ, فریب, دغابازیاں ہر زمانے میں, ہر قوم میں, ہر مذہب میں ہوتی ہیں. ہمیں اس چیز کو صاف کرتے رہنا چاہیے, اور یہ مشنریوں کا فرض ہے کہ جماعت کے اندر حقیقت بیان کر کے لوگوں کو کہتے رہیں کہ یاد رکھو مولا کے سوا اور کوئی نہیں جو آپ کی مشکلیں دور کر سکے, کوئی نہیں. سبزلی کا نام سنا ہوا ہے, مشنری سبزلی. کھارا در جہاں پہلے پرانا جماعت خانہ تھا, اس کے فرنٹ میں مسافر خانہ ہے, ابھی بھی بلڈنگ وہ ہے. اس کے سامنے سبزلی مشنری کی آفس تھی, مچھی کا بیپار کرتے تھے. اور یہ آفس بعد میں ہمارے پیر محمد حود بھائی نے ڈاکٹری چلانے کے لیے, پریکٹس کے لیے دی تھی. جہاں پریزیڈنٹ حود بھائی کی یہ میڈیکل آفس تھی ان کی, یہاں جگہ تھی کہ جو مشنری سبزلی اپنی بزنس کرتے تھے. سبزلی مشنری بھی تھے, بیپار بھی کرتے تھے. ان کا ایک دوست تھا بچپن کا, بہت دنوں سے اس دوست کو دیکھا نہیں. پہلے روز جماعت خانے آتا تھا, بہت دن ہوئے. ایک دن بائی چانس ادھر سے نکلا تو سبزلی نے اس کو بلایا. دوست سے بچپن کے تھوڑی میٹھی گالیاں بھی دیں, میں نے مارے, تو ہے کدھر؟ بس یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کی. کہتا نہیں سچ بتا کیا بات ہے؟ کہتا ہے بات پوچھنی ہے تو یہ آفس میں نہیں, چلو گھومنے چلے. چلو گھوڑا گاڑی لی اور گھومنے گئے. وہ آدمی سبزلی مشنری کا دوست کہتا ہے کیا کہوں, میرے اوپر تکلیف آ گئی, میں روز تسبیحاں نکالوں, یا مولا مجھے اس تکلیف میں سے دور کر دے, میرے کو صرف 25,000 روپے کی ضرورت ہے. مولا کو کہہ کے تھک گیا, 6 مہینے نکل گئے. مولا نے میری ایک نہیں سنی. پھر کیا ہوا؟ تو کھارا در سے آپ میٹھا در جاؤ تو وہاں رستے میں ہی ایک چھوٹے سے کوئی فقیر مسکین کا کوئی مزار ہے, اور لوگ اس کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہیں. تو یہ کہتا ہے ایک دوست میرے کو وہاں لے گیا. رستے کے اوپر ہی ایک چھوٹی سی قبر ہے, قبر کے اوپر مزار بنایا ہے, پھول چڑھائے ہیں, لوبن کرتے ہیں, ایک مجاور بیٹھا ہے. کہتا ہے ایک دوست مجھ کو پکڑ کے لے گیا اور کہنے لگا تو ادھر 5 پیسے کی منت پان, میں تیرے کو سچ کہتا ہوں تیرا کام ہو جائے گا. ایک آدمی تھا کہ جو اس کی بات سنتا نہیں تھا, اس کے پاس اس کے پیسے اٹکے ہوئے تھے. اب اس کے اندر کچھ 420 کا دھندا بھی تھا. تو یہ سبزلی کو دوست کو کہتا ہے کہ مولا کے پاس تو 6 مہینے مانگتا رہا, مجھے نہیں دیا, مگر وہاں تو 5 پیسے سے میرا کام ہو گیا. سبزلی بولے اچھا تو یہ بات ہے. کہتے کیا کہوں گا, وہاں تو اتنا سستا بھی ہے اور میرا 8 دن میں کام ہو گیا. بس سبزلی نے یہ بات چھوڑ دی. 10-15 دن کے بعد اس کو بلایا, چلو کچھ کھائیں پیئیں گے, گھومیں گے. گھوڑا گاڑی میں بیٹھے, پہلے سے پلان بنایا تھا مشنری سبزلی نے. ایک بیگ, گھنی بیگ ہوتی ہے نا اناج کی, اس بیگ میں کچھ لکڑیاں وغیرہ بھری, اوپر سے اس کو سیا گیا. ایک بہت بڑا میمن سیٹھ تھا اسی لائن کے اندر, اپنے نوکر کو کہا کہ یہ جو بیگ ہے تم وہ فلانے آدمی کی دکان کے پاس ذرا اس طرف یہ رکھ کے آؤ. تو سبزلی کا نوکر ادھر لے گیا, اس نے جا کے بیگ رکھی, گاڑی میں بیٹھے. وہاں نیچے اتر کے سبزلی اس کو کہتے ہیں دیکھ وہ سیٹھ بیٹھا نا, اندر جاؤ, سیٹھ کو کہو اے سیٹھ یہ میری بیگ جو ہے پوری ہے, یہ میرے گھر پہ پہنچا دو نا. کہنا تو مجھے مار کھلائے گا. ابھی مار کی کیا بات ہے, سیٹھ کو بولو
بولو تو صحیح. اس کو پہلے وہ ہیزیٹیٹ کرتا رہا, لیکن اس نے جو پمپ مارا تو وہ گیا. تو ایک بیچ میں آدمی آیا, سیٹ اچھا ہے, یعنی کیا ہے؟ تو بولا کچھ نہیں, تیرے سیٹ سے ملنا ہے. تو وہ سیٹ گاڑی پہ تکیے پہ بیٹھا تھا, جا کے سلام کیا. اور سلام, کیا بات ہے؟ کہتے سیٹ وہ باہر میری بوری پڑی ہے, میرے گھر پہنچا دو نا. اچھا ایسا ہے. اس کو بولا ہے اسحاق بھائی تو آدمی دو تو اس کو وہ پہنچا رہے. کہتے نہیں, آپ پہنچا دو. یعنی سیٹ کو, وہ لاکھوں پتی سیٹ کو یہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میری بوری اٹھا کے ادھر رکھ دو. تو کہتے یہ تو پاگل تھے ہوئے, نکالو اس کو. پاگل کر کے اس کو باہر نکال دیا. سبز علی کو کہتا دیکھا نا میری بے عزتی کروا دی, گالیاں دلوائی, پاگل بنوا دیا. کہتے اچھا گاڑی میں بٹھایا, کونی تو چھوڑ دی ادھر ہی. راستے میں اس کو سمجھایا کہ اگر یہی بوری ہم کسی ہیل کاری کو یعنی کولی کو کہیں تو آنا دو آنے کے اندر گھر لے جاوے. کہتے ہاں لے جاوے. تو یہ سیٹ کو تو نے جا کے کہا تو وہ تیری بوری اٹھاوے؟ کہتے نہیں اٹھاوے. تو تیرا یہ چھوٹا سا جو کام تھا وہ 5 پیسے لے کے اس فقیر نے کر دیا اور حضرت امام نے نہیں کیا. کہتا نہیں کیا. کیوں؟ کہ تو نے سیٹ کو ایسا کہا کہ میرا یہ کام کر دے. تم نے سیٹ سے مدد مانگی ہوتی کہ سیٹ میں کمزور ہوں, یہ اٹھا نہیں سکتا, کوئی ایسا راستہ کر دینا کہ یہ بوری میرے گھر چلے جائے. تم سیٹ کو بولو یا حضرت امام میرا یہ کام کر دے. ہم حضرت امام کو نوکر سمجھتے ہیں. دعا مانگنے کے جو طریقے ہیں وہ اور ہیں. اس کا ماں نہیں, باپ نہیں, کوئی نہیں, اکیلا ہے, جدھر گھومتا رہتا ہے. جہاں رستے میں کوئی چیز مل گئی اٹھا کے کھا لی. مگر جو مات پتا والا لڑکا ہے, جب بھی کوئی کام کرتا ہے یا چیز کھاتا ہے, اگر وہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہے تو ماں اور باپ اس کو منع کرتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے, وہ یہ ضد کر رہا ہے کہ رستے میں بیٹھے ہوئے لوگ پکوڑے تل رہے ہیں اور اس کو وہ پکوڑے کھانے ہیں, اور معلوم نہیں وہ کس قسم کا تیل ہے, ہاتھ دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا. کوئی بھی اچھا ماں اور باپ بچے کی اس ضد کو پورا نہیں ہونے دے گا کہ مجھے اس کے پکوڑے کھانے ہیں. وہ تم کو نہیں کھانے دے گا, اس لیے کہ وہ تمہارے لیے اچھے نہیں, بیماری پیدا کریں گے. ہماری بہت سی دعائیں امام قبول نہیں کرتا کیونکہ ان دعاؤں میں ہمارے لیے فائدہ نہیں, ان دعاؤں میں نقصان ہے. زنزبار کی ایک بہت پرانی بات ہے, میں کبھی شاید 1 یا 2 دفعہ کسی واعظ میں ذکر کیا. ایک میاں بیوی عابد تھے, اچھا نہیں تھا. امام سلطان محمود ایک دفعہ زنزبار گئے. ان امام کے حضور میں انہوں نے عرض رکھی. امام نے صاف کہہ دیا دیکھو تم کسی کا بچہ پال لو, تمہاری قسمت میں بچہ نہیں. بیچارے رونے لگے. دوسری دفعہ جب امام آئے تو اس لڑکے کی ماں نے صاحب کے پاؤں پکڑ دیے. ابھی عابد تھی, پاؤں پکڑ لیے زبردستی کے لیے. حضرت امام فرمایا دیکھو اس کے لیے اچھا نہیں, نہیں خدا تو مالک ہے, اس کو بچہ دے. عبادت والے کبھی کبھی زور زبردستی کرتے ہیں تو امام مان لیتے ہیں, اچھا جاؤ اس کے ہاں اولاد ہوگی. خوش ہو گئے. برس کے بعد گھر میں ایک بچہ آیا, استغفر اللہ, اس کی آنکھیں تو تھی لیکن بند رہتی تھی. کان کی جگہ پہ کان نہیں تھا, صرف سوراخ تھا. اس کو جو ہاتھ تھے وہ آدھے آم اتنے تک تھے, ہاتھ یہاں لگے ہوئے تھے آرکوں کے پاس. بچہ بڑا ہوا ہے, بولتا نہیں, روتا نہیں, دیکھتا نہیں. اس کے منہ میں دودھ ڈالتے ہیں, پی لیتا ہے. ایک لاش کی طرح مگر زندہ لاش, سانس چل رہا ہے, پڑا ہے.
کون سا ماں باپ ہے جو اس کو دیکھ کے خوش ہوئے؟ نہ وہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، معلوم نہیں سنتا ہوئے تو، لیکن بولتا نہیں تو بچے عموماً روتے ہیں، پاخانہ نکل جاتا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے۔ ابھی اس بچے کو دیکھ دیکھ کے ان کے دل میں کیا حشر ہوتا ہوگا؟ یہ خوشی ہے یا دکھ ہے؟ اولاد مل گئی لیکن اولاد کی خوشی نہیں ملی۔ ہم کبھی کبھی خدا کے ساتھ زبردستی کر دیتے ہیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، مولا یہ میری حاجت ہے، مجھے معلوم نہیں میرے مولا کہ یہ چیز جو میں مانگتا ہوں میرے لیے اچھی ہے کہ نہیں، یا مولا اگر یہ اچھی ہے تو تم مجھے عنایت کر، مولا کے اوپر چھوڑ دو۔ لیکن کئی لوگ ملاؤں کے پاس جاتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، جوتشیوں کے پاس جاتے ہیں۔ اپنی قوم کے اندر بھی ملا جوتشی ہیں کہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھ کو بی بی فاطمہ آتی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے علی آتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھ کو یہ فلانا امام آتا ہے، کوئی عباس کا نوکر ہے، کوئی کسی اور کا نوکر ہے۔ یہ فریب ہے، نور کی باتیں یہ نہیں۔ ارے جنہوں نے نور دیکھا ہوتا ہے ان کے تو زبان سی جاتی ہے، پلاسٹر لگ جاتا ہے، منہ بند ہو جاتے ہیں۔ نور دیکھنے والے، عبادت کرنے والے، ان کو کاٹ ڈالو گے وہ کوئی بڑائی نہیں کریں گے، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا۔ ہمارا مذہب ایسا مذہب ہے کہ آپ اگر سچ مچ عبادت کر رہے ہو تو مولا آپ کو دیدار دیتا ہے، مگر دیدار دیتا ہے تو زبان بند کر دیتا ہے۔ عبادت والے بولا نہیں کرتے، جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں۔ یہاں فریاد سے مطلب زبان سے بولنا، بڑائی کرنا بھی ایک فریاد ہے۔ جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ عبادت والوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں، دل کھل جاتے ہیں، ظاہر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اندر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے، ہاں ان کی نظریں گھومتی رہتی ہیں۔ وہ اگر کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ دکھ میں ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں دیتے، لیکن اندر اندر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا یہ میرا بھائی دکھی ہے، اس کے اوپر رحم کر دے۔ عبادت والے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کے دکھوں کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتے۔ وہ جس کے لیے دعا مانگتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے لیے کس نے دعا مانگی اور اس کی مصیبتیں ٹل گئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرے بہت سے فرشتے ہیں وہ دنیا میں گھومتے ہیں۔ قرآن پاک کی حقیقت بیان کر رہا ہوں، میرے بہت سے فرشتے دنیا میں گھومتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی مدد کریں، ان کے دکھوں میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو اس دنیا میں انسانی لباس میں عبادت کر کے گزر گئے، خدا نے ان کو فرشتے کا درجہ دیا۔ یہ روحانیاں زمین پہ آتے ہیں تو لوگوں کے دکھ دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں اور پھر خدا کے دربار میں ان کے لیے عاجزی کرتے ہیں۔ مومن تو یہ ہے کہ لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے لیے دعا مانگو، وہ خود ہی دعا کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا ہے۔ اپنا جو مذہب ہے دیندارو روحانی مذہب ہے۔ اسلام دین کے اندر 73 فرقے ہیں، ہمارا ایک ہی ایسا فرقہ ہے کہ جس کے اندر ہر زمانے میں بلکہ ہر وقت حضرت امام الہی نور موجود ہے اور کسی فرقے میں نہیں۔ یہ تمام فرقے اپنی اپنی حالت میں اچھے ہیں، مسلمان ہیں اور خدا تعالیٰ ان کے اوپر ہمیشہ اپنی رحمت نازل کرے۔ لیکن اسماعیلی مذہب کے اندر جو امام بیٹھا ہے یہ کسی کو سہولت اور یہ یعنی عاقبت کی خوشیاں دینے والا موقع کسی اور کے پاس نہیں۔ اپنا اسماعیلی مذہب جو ہے وہ روحانی مذہب ہے، عبادت کرو،
لیکن لوگوں کو فریب میں مت لاؤ. امام کے سوا ہمارا کوئی مالک نہیں. امام کی بیعت کی ہوئی ہے، پھر ہم دوسرے کی مدد مانگ بھی نہیں سکتے. اپنے امام سے کہو. اگر کوئی آپ کا بچہ پڑوسن کے گھر جا کے کھانا کھا کے آتا ہے تو ماں کہتی ہے بے وقوف تیری ماں مر گئی کیا؟ تو کیوں گیا ادھر کھانا کھانے کے لیے؟ کیا میں تو جو کھانا نہیں کھلاتی تھی؟ اے ماں تم برداشت کرو. اگر کوئی بیٹا کسی باپ سے پیسے نہیں مانگتا، لوگوں سے مانگتا ہے، تو باپ کو پتہ لگے تو باپ کیا اچھا فیل کرے گا. باپ کہے گا تو نے میرا نام دبو دیا. اس کو ایسا لگے گا میں تجھے پیسے نہیں دیتا. حضرت امام کی بیعت کر کے کہ یا مولا تو میرا مالک ہے، اور پھر ہم دوسروں کی مدد مانگتے. آؤ اس جماعت خانے کے اندر، دنیا کا کوئی بھی جماعت خانہ جو جماعت خانہ ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں، حضرت امام کا گھر ہے. اس جماعت خانے میں آپ کو دین دنیا کی سب دولتیں ملیں گی. آپ کا دل سچا ہونا چاہیے، ڈھچو پچو من نہیں ہونا چاہیے. اپنے مذہب کے اوپر چلو، آپ کو سب کچھ ملے گا. پھر بھی ایسی بہت سی چیزیں بھی ہوئیں گی کہ آپ دعا مانگو گے تو نہیں ملے گا. اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں. بیٹا مانگا زبردستی کر کے، عبادت کے زور کے اوپر عورت نے اپنے بیٹے کو بیٹا ملے مولا کے پاؤں پکڑ لیے. مولا فرمایا دیکھو یہ مت مانگو، اس کی قسمت میں نہیں. خداوند تو قسمت بنانے والا ہے. اچھا جاؤ. پکڑ کے ایک روحانی کو جس کو سزا مل رہی تھی اس کے گھر بھیج دیا. اب بیٹا تو ہوا، لیکن دیکھ دیکھ کے دل جل رہا ہے. کیا کرے؟ 15 برس کا ہو گیا. اب اس کے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. 15 برس کا ہوا، وزیر بعد میں اکاؤنٹ بن گئے. عبداللہ ہاشم گنگ جی زنزبار کے اندر اعتمادی ڈپارٹمنٹ کے پریزیڈنٹ تھے. اس کپل نے اس کے پاس جا کے عاجزی کی کہ مولا کے پاس جا کے دعا مانگنا، ہماری طرف سے مہمانی رکھنا. مولا کے پاس جب یہ بات کی تو مولا نے فرمایا میں نے پہلے سے کہا تھا کہ اولاد مت مانگو. اب اس کو بولو کہ اس کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دو. کاؤنٹ عبداللہ ہاشم گنگ جی واپس آئے اور ان کو میسج دیا کہ مولا فرمایا تم اپنے اس بچے کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دو. دعا مانگنی چھوڑ دی. مہینے کے اندر گزر گیا. وہ بھی چھوٹا، ماں باپ بھی چھوٹے کہ جو اپنی اولاد کو اس حالت میں دیکھ کے جلتے رہتے تھے. خدا کی سزائیں بھی بہت ہیں، خدا کی بخششیں بھی بہت ہیں. امام زمان کے حضور میں بیٹھو. مولا کو اپنا مالک بنایا ہے، اس کو سچ مچ مالک سمجھو. اپنا ایمان مضبوط رکھو. دعا 10 امام کے جو فرمان ہیں ان پہ عمل کرو، نیک اعمال کرو، دوسروں کی مدد کرو، اور اپنے من کو ڈھچو پچو مت بناؤ کہ ہم ادھر ادھر پھرتے رہیں. اگر کسی آدمی کی ذرا سی بھی کوئی ہم نے شان و شوکت دیکھی اور ہم نے سن لیا وہ فلانا آدمی ہے، بالکل سچی باتیں کہتا ہے، دل کے بھید جانتا ہے، اور ہم ادھر بھاگتے ہیں. ذرا تکلیف آتی ہے ملا کے پاس جاتے ہیں، مولوی کے پاس جاتے ہیں، اور وہ کچھ پڑھ کے دیتے ہیں، ہم قبول کر دیتے ہیں. کیا بات ہے؟ یہ دھتینگ ہے. مذہب کے اندر یہ چیزیں نہیں. مذہب یہ ہے اسماعیلی مذہب کہ ہم اپنی روحانیت کو اوپر اٹھائیں. آپ ایسے بنو دینداروں کہ شہزادے بنو، جس طرح کے ایک راجا کے بچہ شہزادہ ہوتا ہے اور وہ حکم کرتا ہے وہ چیز حاضر ہوتی ہے. آپ خود اپنی روحانیت کو ایسا پاورفل بناؤ کہ آپ مانگو وہ ملے آپ کو. صرف آپ کو نہیں، دوسرے کے لیے دعا مانگو تو اس کو بھی ملے. اپنی طاقت بڑھاؤ. اور اسماعیلی مذہب جو ہے نا وہ روحانیت کا مذہب ہے. جماعت خانے آنا نہیں، صبح کی عبادت کرنی نہیں، 10 وقت ہماری برابر نہیں، خیالات ہمارے اچھے نہیں، زبان ہماری پاک نہیں، نظر ہماری پاک نہیں، دل ہمارے پاک نہیں. اور اب ہم کو ملے گا کیا؟ روحانیت کیسے آئے گی؟ روحانیت جو ہے نا وہ اس کو ملتی ہے کہ جس کا اندر باہر پاک ہوئے، جس کا دل پاک ہے، جس کی نظر پاک ہے، جس کی زبان پاک ہے،
اس کے اعمال پاک ہیں، خدا اس کو محبوب مناتا، پیارا بناتا ہے۔ ہمارا مذہب پاکیزگی کا مذہب ہے۔ اپنی روحانیت بڑھاؤ، عبادت کرو، نیک اعمال کرو، اپنی کمانی میں سے کہ جو کمانی خدا نے آپ کو دی ہوئی ہے، اور اس نے ٹیسٹ کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے ہم کو کہا ہے کہ جو کچھ بھی تجھے روزی ملے اس میں سے مجھے میرا حق دینا۔ یہ روزی ساری خدا کا حق ہے، بخشش اس کی ہے۔ بیٹے کے لیے باپ ایک چاکلیٹ لے آیا، گھر آیا، چھوٹا بچہ ہے، اس کو چاکلیٹ دی، اٹھایا، کس کیا، پیار کیا، گلے لگایا، بیٹے نے چاکلیٹ پکڑ لی۔ اب باپ کہتا ہے، باپ بیٹے کو کہتا ہے چاکلیٹ کا ایک ٹکڑا میرے منہ میں ڈالنا۔ کیا باپ محتاج ہے کہ وہ بیٹے کو کہتا ہے کہ تو ایک ٹکڑا میرے منہ میں ڈال؟ کیا باپ کو اگر چاکلیٹ کھانی ہے تو جو بیٹے کے لیے لے کے آیا خود کے لیے نہیں کھا سکتا تھا؟ لیکن وہ بیٹے کے دل کے اندر تربیت ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ باپ کے منہ میں ایک ٹکڑا ڈالے تاکہ باپ کی محبت اجاگر رہے، تاکہ اس کے ہاتھ میں سے دینے کی یعنی کسی اور کو دے دینے کے لیے، جس میں ہم دان پن، سخاوت، خیرات بھی کہتے ہیں، اس کی عادت پڑے۔ اب باپ کے منہ میں ایک چھوٹا ٹکڑا ڈالتا ہے تو باپ تو خوش ہو کے پھر اس کو گلے لگاتا ہے، کس کرتا ہے۔ آپ کو مولا نے $8,000 دیے، مولا کہتا ہے اس میں سے $1,000 مجھ کو دے دو۔ کیا مولا کو $8,000 کی ضرورت ہے؟ آپ کے $1,000 کے اوپر نپتا ہے؟ آپ کو $8 دیے، اس میں سے $1 مانگتا ہے؟ کیوں مانگتا ہے؟ کیا وہ مولا جس نے آپ کو دیا اس کو خود کی ضرورت نہیں؟ قرآن شریف کے اندر خدا لوگوں کو کہتا ہے مجھے قرضہ دو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ قرضہ مانگتا ہے، قرض حسنہ کا نام رکھا ہے۔ خدا کو کوئی بیپار کرنا ہے، اس کو کوئی مکان لینا ہے کہ خدا آپ سے پیسے مسلمانوں کو کہتے ہیں مجھ کو لون دو؟ ارے خدا کو لون کی ضرورت کیا؟ لیکن خدا آپ کا دل دیکھنا چاہتا ہے۔ دسوند ایسی چیز ہے، مولا کو پیسے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور واللہ باللہ ہم جو کچھ بھی امام کے قدموں میں رکھتے ہیں، مولا کا تو ایک دن کا بھی خرچ نہیں ہے۔ وہ بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، بے حساب دولت ہے اس کے پاس، خوبصورت ہے، بہت عزت و نام ہے، پڑھا لکھا ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس، لیکن ہمارے لیے دکھ اٹھاتا ہے، بھوکا رہتا ہے، ہمارے لیے تکلیفیں اس کو منظور ہیں، لیکن بچوں کو تکلیف پڑے یہ اسے منظور نہیں۔ امام کی محبت جو ہمارے اوپر ہے، ہم اتنی محبت امام کو نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے دل جاننا چاہتا ہے، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے۔ میرے پاس بہت دفعہ آدمی آتے جاتے ہیں۔ میری 72 برس کی عمر ہوئی اور میں 11-12 سال کی عمر سے وعظیں کرتا ہوں، اور آج مجھے اس بات کو لیے 53 برس ہوئے کہ میں ریگولر مشنری ہوں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام کے حضور میں بھی رہا، مولانا سلطان محمد شاہ کے ٹائم میں بھی، اور اپنے اس مالک کے حضور میں بھی میرے پاس ہزاروں آدمی طرح طرح کے سوال پوچھنے آتے ہیں۔ جب کوئی آدمی پیسے کی تکلیف والا میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں، پہلا تمہاری دسوند کیسی ہے؟ واللہ باللہ 99% جو پیسے میں دکھی لوگ ہیں ان کے جواب یہ ہوتے ہیں میں دسوند تو دیتا ہوں۔ نہیں، میں دسوند تو دیتا ہوں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم دسوند میں برابر نہیں ہو۔ مولا کو اپنا پارٹنر بنایا اور اس پارٹنرشپ کے اندر دغا فریب ہو رہا ہے، تم اس کے پیسے کھا جاتے ہو، چوری کرتے ہو۔ جو آدمی دسوند نہیں دیتا وہ حضرت امام کے حق کی چوری کرتا ہے۔ اب اس کے اندر نور کیسے پیدا ہو گئے؟ امام کا حق پہلے دو۔ یہ ہمارے مذہب کی ایک بہت بڑی امتحان کی چیز ہے۔ اے رسول، زکوٰۃ لے کے ان کے مال کو پاک کرو۔
दसवन देने से हमारा माल पाक होता है, और वो पाक माल खाने से ख्यालात पाक होते हैं, मन में पाकीज़गी पैदा होती है, ख्यालात में पाकीज़गी पैदा होती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि दसवन देने वाला एकदम करोड़पति बन जाएगा, लेकिन याद रखो दसवन देने वाला गरीब रहेगा, बल्कि दुखी नहीं होगा, मोहताज नहीं होएगा। उसको किसी से ऐसा हाथ करके मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजहब में सादगी है, सादा रहो। लाजिम नहीं कि आप $1000 की साड़ी पहनो या $500 का सूट लेके आओ। जरूर नहीं कि आप मर्सिडीज गाड़ी में फिरो, ये कोई जरूरी नहीं कि आपके सोने हीरे के दागीने जेवरात वगैरह होवे, कोई जरूरी नहीं कि $500,000 का आपका बंगला होवे। सर छुपाने के लिए, रात गुजारने के लिए एक छोटा सा घर होवे, भले किराए पे है। पेट भरने के लिए खुदा ने इतना दिया है कि मोहताजी नहीं, भूखे नहीं मरते। किसी आदमी की नजर के अंदर हम खराब नहीं, बेइज्जत नहीं। जहाँ जाते हैं लोग पूछते हैं, हाँ आदमी अच्छा है लेकिन गरीब है। यही तो वो सुकून है। मालदार बन के सुकून नहीं मिलेगा। बहुत कीमती कपड़े पहने से रूहानियत नहीं मिलेगी। रूहानियत उसको मिलती है कि जिसने दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दिया। रूहानियत उसको मिलती है कि जो खुदा से मोहब्बत करता है और उसको याद करता रहता है। उसके दिल के अंदर से लालच, लोभ, खुद गर्जी वगैरह ये चीजें निकल जाती हैं। खुदा चाहता है एक पलक के अंदर उसको बादशाह बना देता है। बड़े बड़े मालदार मैंने देखे हैं, बड़े बड़े मालदार, बड़े आबिद भी हैं, सखी भी हैं, नेक भी हैं, परहेजगार भी हैं, सादा जिंदगी गुजारते हैं, सादे कपड़े पहनते हैं, बेहिसाब मालदार हैं। मैं पर्सनली एक आदमी को जानता हूँ, कराची के अंदर रहता है। उसके पास मेरा ख्याल है 2 से 3 करोड़ रुपया है। बंगला भी ठीक है, सादा फर्नीचर है, कोई ठाठ माठ नहीं, गाड़ी है, ऑर्डिनरी गाड़ियां पड़ी हैं। आप देखो तो सीधे साधे लोग हैं और बेहिसाब मालदार। उसका पैसा जाता किधर? खैरात में। उसका पैसा खैरात में जाता है। चौथ की दसवन देने के उपरांत भी वो अपने माल में से 50% खैरात करते हैं। उनके दिल में जो सुकून और राहत होती है वो उनको पता नहीं लगता कि जो आदमी इस तजर्बे को, इस एक्सपीरियंस को नहीं पाया। इस्माइली मजहब सीखो मोमिनो, इस्माइली मजहब में आओ। यानी आप हैं तो सही, मेरा मतलब आने का ये है कि इस्माइली मजहब पे अमल करो, इस्माइली मजहब की बरकतें उठाओ, इस्माइली मजहब की रहमतें उठाओ। इस्माइली मजहब के अंदर से जो खुशियां मिलेंगी वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। और दूसरों के पल्ले मत पड़ो, इमाम के सिवा कोई नहीं आपका। अपने दिल को ऊंचा उठाओ, गैरों की मोहताजी मत करो, मौला के सिवा और कोई नहीं। तुझ बिना कोई अवर न दीस, स्वामी अमन छे तमारो आधार जी। तुझ बिना में एकला स्वामी तमे था जो रखवा रजी। मोमिनो, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। 1 घंटे से ज्यादा आप आराम से बैठ के मेरी आवाज सुनते रहे। 2 जहान में मौला इसका आपको देख बदला देवे। आपके ऊपर, आपकी आल औलाद के ऊपर मौला खुशी रहे, राजी रहे, बरकतें नवाजिशें देवे, मौला खुशियां देवे। मौला आपका ईमान सलामत रखे, ईमान दुरुस्त रखे, ईमान बढ़ाता रहे, दसम सुकरीत में आपको पक्का करे, इबादत बंदगी की मोहब्बत देवे, जमात खाने आने की तौफीक देवे। मौला अपनी मोहब्बत को आपके दिलों में उजागर करे, इत्तफाक और मोहब्बत देवे, दीन दुनिया की नवाजिशें बरकतें देवे, जान में, माल में, आल औलाद में, रोजी कमानी में बरकत देवे।
مولا آپ کو کوئی بھی طرح کی دکھ تکلیف میں نہ پڑنے دے، آپ کی بلائیں دور کرے، آپ کی تکلیفیں دور کرے، آپ کی مصیبتیں دفع کرے، آپ کی مشکلیں آسان کرے، آپ کی دعائیں قبول کرے، آپ کو تندرست رکھے، عزت و آبرو سے رکھے۔ مولا آپ کو ہمیشہ دین و دنیا میں سکھی آباد کرے۔ اے اللہ